ہاللیلویا، خوش ہیں؟ آمین۔ ہم شکرگزاری کرتے ہیں خدا کے اس بڑے فضل کے لیے جو اس نے ہم پہ کیا ہے۔ آمین۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے آج کے ٹاپک پر کیا ٹاپک ہے؟ آج کا جو ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ ہم غزل و غزلات پر اسٹڈی تھوڑی سی لیں گے، اس کے بارے سیکھیں گے۔ کتنے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں؟ کبھی اس کتاب کو پڑھیں، غزل و غزلات کو؟ آمین۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کو سمجھ بھی ہوگی کہ یہ کیا کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، اور اس کتاب کا لکھنے کا کیا مقصد تھا، یہ کتاب کیوں لکھی گئی، اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا افسیوں کی کتاب، اس کا 5 باب اور اس کی 19 آیات۔ کلام خدا میں سے آج ہم دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 5 باب اور اس کی 19 آیت کلام خدا میں سے، جس نے نکالیے کہیں آمین۔ جی پردے پر رہنمائی کیجیے گا۔ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ شکر سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھیں، شریف رکھیں، سب لوگ بیٹھیں۔ پالوس رسول افسیوں کو خط لکھتے وقت یہ بات کہتا ہے آپس میں کیا کرو؟ مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ کیا کرنا ہے؟ مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گانی ہیں۔ اور کیا کہا کہ دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا داری کا کام کریں، دنیا کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھیں، بلکہ کہا گیا کہ خداوند کے لیے، کلام میں لکھا گیا جو کچھ کرتے ہو کیا جان کے کرو؟ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ جو کچھ ہم کریں خداوند کے لیے کریں۔ ہمارے دل کے اندر خدا کی فیور ہو، خدا کی محبت ہو، خدا کا پیار ہو۔ ہم چرچ آتے ہیں تو کس کے لیے آتے ہیں؟ پادری عاشق کے لیے نہیں، یا کسی پادری کے لیے یا کسی بشپ کے لیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کے لیے چرچ جاتے ہیں۔ ہم چرچ اس لیے آتے ہیں تاکہ خدا کے حضور سے ہم برکت پائیں، خدا کے حضور سے ہم برکت لیں۔ اور اگر ہم کسی پاسٹر کے لیے جاتے ہیں تو پھر برکت نہیں ہے۔ یہی بات خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کچھ کرتے ہو خداوند کے لیے کرو۔ یہ جان کے کرو کہ ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں، اور جب یہ کریں گے تو پھر آپ کے لیے برکت ہوگی، پھر آپ کے گھرانوں کے اندر، خاندانوں کے اندر برکت ہوگی۔ اور یہی بات بتائی گئی۔ پال یہ بات لکھتا ہے، پالوس یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے اور آپس میں مزامیر اور گیت گایا کرو، روحانی غزلیں گایا کرو۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے صرف فارمیلٹی کے لیے، بلکہ دل سے خداوند کی مدح ستائش کیا کرو، دل سے خداوند کے لیے گایا بجایا کرو۔ جب آپ دل سے گاتے ہیں تو پھر خدا کا روح جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے غزل و غزلات پر، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کتاب جو ہے یہ روحانی کتاب ہے، یہ بڑے پاک سے بھری کتاب ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ غزل و غزلات جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ سرتاج ہے کتابوں کی۔ آمین۔ گیتوں کی کتاب یہ بہترین کتاب ہے، اور اس کو جب پڑھتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر برکت آتی ہے، کیونکہ یہ سانگ آف سانگ ہے، یہ سانگ آف سولومون ہے، یہ گیتوں کی کتاب ہے۔ اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہم بہت ساری جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، جو شاعری کرتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں تاکہ وہ اچھی شاعری کر سکیں، وہ اچھا مواد حاصل کر سکیں۔
چاہے کوئی کرسچن ہے، مسلم ہے، یا کوئی کسی بھی مذہب سے لنک رکھتا ہے، اس کتاب کو وہ پڑھتا ہے اور اس سے شاعری کرتا ہے، کیونکہ یہ شاعری کی کتاب ہے۔ اور اردو ادب میں غزل کا مطلب ہے محبوب سے باتیں کرنا یا محبوب کی باتیں کرنا۔ اس کا ایک معنی اور بھی ہے، جب ہرن جب جاتا ہے، جب اس کو تیر لگ جاتا ہے نا گلے پہ، تو ہرن کے گلے پہ جب تیر لگتا ہے تو اس کے جو آواز نکلتی ہے نا، بڑی درد بھری کرب والی آواز نکلتی ہے، اس کو بھی گیت کہا جاتا ہے، غزل کہا جاتا ہے، اور یہ دکھ سے بھری اس کی آواز ہوتی ہے، اور یہ بھی جو ہے سانگ آف سانگ میں کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے گلے پہ جب تیر لگتا ہے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے وہ بھی ایک گیت کی صورت میں نکلتی ہے۔ آمین۔ اس کے زخم کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو تیر لگتا ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ درد بھری ہو جاتی ہے، اور غزلیں جو ہے یہ درد بھری آواز کے ساتھ ہی لکھی جاتی ہیں۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ کسی کرب میں ہوتے ہیں، کسی مشکلات میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ شاید لوگ جو ہیں وہ شاعری کب کرتے ہیں جب ان کے اندر کچھ چینج آتا ہے، جب ان کے اندر کوئی دکھ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس درد کو، اس دکھ کو جو ہے وہ شاعری کی صورت میں لکھتے ہیں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور غزل و غزلات جو ہے یہ جب اسرائیل کو دی گئی تو اس سے بڑا دن کوئی اور نہیں تھا۔ جب غزل و غزلات کی کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی تو اس سے بڑا دن کوئی نہیں تھا، اور تمام نوشتے جو ہیں یہ مقدس ہیں، لیکن ان سب نوشتوں میں غزل و غزلات جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ آمین۔ سلیمان بادشاہ نے 3 کتابیں لکھی۔ سلیمان بادشاہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 3۔ کون کون سی ہیں؟ پہلی کتاب امثال، دوسری کتاب وائس کی کتاب، اور تیسری جو ہے یہ غزل و غزلات ہے۔ یہ 3 کتابیں سلیمان بادشاہ نے لکھی، اور 2 زبور بھی اس نے لکھے۔ ایک زبور تھا 72، سدا دیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، 72 زبور ہم گاتے ہیں نا، تو یہ زبور بھی جو ہے سلیمان بادشاہ نے لکھا، اور 127 زبور جو ہے یہ بھی سلیمان بادشاہ نے لکھا۔ جو گھر کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے۔ یہ زبور بھی سلیمان نے لکھا۔ اور امثال کی کتاب کا تعلق جو ہے یہ اخلاقی زندگی سے ہے، اور وائس کی کتاب کا تعلق جو ہے یہ روزمرہ کی زندگی سے ہے، اور غزل و غزلات کا تعلق جو ہے یہ روحانی زندگی سے ہے۔ آمین۔ آج تک تھوڑا سلو کر کے ہم سیکھیں گے۔ پہلی صلاح 3 اس کا 4 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے۔ پہلی صلاح 3 4 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے 3000 مثالیں اور اس کے 1005 گیت تھے۔ کتنی مثالیں اس نے لکھی ہیں؟ 3000، اور 1005 گیت اس نے لکھے ہیں۔ غزل و غزلات کو ان گیتوں میں سے شاہکار کہا جاتا ہے، ماسٹر پیس اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت نایاب ہے، اور اس کتاب کو بہت جو ہے اسرائیل نے اس کو پریورٹی دی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کو عشقیہ کتاب بھی کہتے ہیں، اس کتاب کو لور کتاب بھی کہتے ہیں، محبت بھری کتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے سلیمان نے جب لکھی غزلوں کی کتاب، تو سلیمان کا دور حکومت جو تھا یہ 970 کاف میم اور 930 کاف میم تھا۔ کاف میم جہاں پہ آتا ہے نا تو یہ ہوتا ہے قبل از مسیح، مسیح سے پہلے۔ یہ 570 میں جو ہے سلیمان کا دور حکومت تھا، اور 930 تک جو ہے یہ سلیمان کا دور حکومت رہا۔
اور اس نے 40 سال تک جو ہے حکومت کی. کتنے سال حکومت کی ہے؟ 40 سال. یہ اسرائیل کا تیسرا بادشاہ ہے. کتنے نمبر کا بادشاہ ہے؟ تیسرے نمبر کا بادشاہ ہے. پہلا بادشاہ کون تھا؟ ساؤل. پہلا بادشاہ کون تھا؟ ساؤل. اور دوسرا بادشاہ کون تھا؟ داؤد. اور تیسرا بادشاہ اس کا بیٹا سلیمان. یعنی کہ یہ تین بادشاہ، یہ تیسرا بادشاہ تھا. اور ان تینوں نے 40 سال تک حکومت کی ہے. آمین. کتنے سالوں تک کی حکومت؟ 40 سال ہی ساؤل کی تھی، اور 40 سال ہی داؤد نے حکومت کی، اور 40 سال ہی سلیمان نے حکومت کی. انفارمیشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ دے رہے ہیں تاکہ آپ کو ان چیزوں کا نالج بھی ہو. کل کو کوئی آپ کو پوچھے تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے چرچ سے یہ باتیں سیکھی لی ہیں، ہم نے یہ سارا کام سیکھا ہوا ہے، ہمارے پاس خدا کی طرف سے نالج ہے. آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. اور شاید آپ نے پہلے کبھی یہ بات سنی ہے، آپ نے پہلے کبھی سیکھا ہے، یہ چیزیں ملی آپ کو، اس لیے آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ اس چیز کو سیکھیں. اور سلیمان کا ایک اور نام بھی تھا. کیا نام تھا؟ یددید اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ یددید اس کا نام تھا. اور یہ ناتن نے اس کو نام دیا تھا. آپ کلام مقدس میں دیکھ سکتے ہیں، دوسرا سیموئیل اس کا 12 باب اس کی 25 آیت. اور اس نے ناتن کو معرفت پیغام بھیجا، سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یددید رکھا. اس کے معنی ہے خداوند کا محبوب یا خداوند کا پیارا. کیا معنی ہے اس کے؟ خداوند کا محبوب یا خداوند کا پیارا. سلیمان کا دوسرا نام یہ تھا، اور یہ خداوند کا پیارا تھا. خداوند اس سے پیار کرتا تھا کیونکہ اس کی حکومت میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اس کے دور حکومت میں 40 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ حکمت سے بھرا ہوا تھا. خدا نے اس کو حکمت رائے سے بھرا تھا، اور اس کی حکمت کے چرچے جو تھے وہ پوری دنیا میں تھے. ہلیلویا. لوگ دور دور سے آتے تھے اس کی حکمت کی باتوں کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ خدا نے کس طرح اس کو بلیس کیا ہے. آمین. سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا غزل و غزلات پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 5 آیت تک ذرا پڑھیے گا. وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے. تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر رکھتا ہے، اسی لیے قواریاں تجھ پر عاشق ہیں. مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی. بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا، ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی. ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی، وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہے. اے یروشلم کی بیٹیوں، میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں، کیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند. خداوند. آمین. آمین. غزل و غزلات کا جو منصف ہے یہ سلیمان بادشاہ ہے، اور اس کتاب میں 6 مرتبہ اس کا نام آیا ہے. اس لیے اس کو جو ہے سلیمان کی کتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مصنف بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سلیمان بادشاہ ہی ہے. اور اس کتاب کی جو ہے 8 باب ہیں اور 117 اس کی آیات ہیں. اس کے 8 باب ہیں اور اس کی 17 آیت ہیں. غزل و غزلات جو ہے یہ عشقیہ کتاب ہے، رومانی کتاب ہے، اور غزل و غزلات کا یہ مجموعہ ہے. یہودی غزل و غزلات کو خدا کے تعلق یا انسان کے تعلق سے اس کو پیش کرتے ہیں. یسایہ 54 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفاظ ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا. یہ بات یسایہ نبی نے جو ہے اس لکھی اور بتایا گیا کہ جو رب الفاظ ہے وہ تیرا کیا ہے؟ تیرا بادشاہ ہے، تیرا دلہا ہے، اور تیرا شوہر ہے.
اور جب پرانے عہد نامہ میں یہ بات یسایا نبی نے لکھی اور نئے عہد نامہ میں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ دلہا ہے. یسوع کیا ہے؟ ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں. جو کلیسیا ہے یہ اس کی دلہن ہے. ہم سب یسوع کی دلہن ہیں. یہ روحانی بات ہے, یہ جسمانی یا دنیاوی بات نہیں ہے, یہ ایک روحانی بات ہے. اور ہم یسوع جو ہے وہ ہمارا روحانی دلہا ہے اور ہم روحانی طور پر اس کی دلہنیں ہیں. آمین, ہلیلویا. اس کتاب میں خدا نے بنی اسرائیل کو کہا میں تیرا شوہر ہوں, اس کو وہ اپنی بیوی کہتا ہے. یہ ایک روحانی رشتے کی طرف اشارہ ہے. نئے عہد نامہ میں بھی یسوع مسیح کو اپنا دلہا اور کلیسیا جو ایمانداروں کی جماعت ہے وہ اس کو اپنی دلہن کہلاتی ہے. یہ وہ روحانی رشتے ہیں جو پرانے اور نئے عہد نامہ میں بیان کیے گئے. غزل غزلات اس کا 8 باب اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے بال ہمون میں سلیمان کا تاکستان تھا. اس نے اس تاکستان کو باغبانوں کے سپرد کیا کہ ان میں سے ہر ایک اس کے پھل کے بدلے 1000 مشکال چاندی ادا کرے. سلیمان بادشاہ کا جو ایک باغ تھا بال ہمون کے اندر, اور بال ہمون کے اندر اس کا باغ تھا اور وہ باغ کو چیک کرنے کے لیے جاتا تھا. کبھی کبھار جب جاتا تو یہاں پر ایک لڑکی اس کو ملی, شولمیت اس کا نام ہے اور وہ سیاہ فام ہے, وہ سامنے رنگ کی ہے اور بڑی خوبصورت ہے. اور جب سلیمان بادشاہ نے اس کو دیکھا, اس لیے اس کو یہ عشقیہ کتاب کہا جاتا ہے, غزل و غزلات کی کتاب کو, کیونکہ اس میں سلیمان بادشاہ جو ہے اس لڑکی پر جو ہے وہ فدا ہو جاتا ہے, اس سے عشق کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب اس سے عشق کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو بادشاہ کے لباس میں جا کر ملوں گا تو یہ شاید مجھ سے بات نہ کرے, شاید یہ مجھ سے بات نہ کرے. اور اس نے کیا کیا, وہ اپنے محل میں اپنے خیمہ میں گیا اور وہاں پر جا کر اس نے چرواہے کا لباس پہنا, اور چرواہے کا لباس پہن کر اس لڑکی سے, اس شولمیت سے جا کر ملتا ہے اور اس کو بتاتا ہے. جی کلام مقدس میں ذرا دیکھیں گے, پہلا باب اور اس کی 7 آیت پڑھیے گا. غزل و غزلات کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیت. اس میں یوں لکھا ہے اے میری جان کے پیارے مجھے بتا, تو اپنے گلہ کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بیٹھتا ہے, کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں. آمین آمین. اب یہ جب بادشاہ اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے. یہاں پہ وہ بتاتا ہے, وہ جب اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس عورت سے وہ ملتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں بھی چرواہا ہوں اور اس جگہ پہ میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں. اور شولمیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تجھے پہلے تو کبھی دیکھا نہیں ہے. وہ کیونکہ وہاں پہ وہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو لے کر جاتی ہے, وہ بھی اپنے گلے کو لے کر جاتی ہے, اور جتنے بھی وہاں پہ جو بھیڑ بکری چرانے والے تھے, جو چرواہے تھے, ان سب کو وہ جانتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تو تجھے کبھی پہلے نہیں دیکھا, اور مجھے بتا کہ ابھی جو ہم نے وعدہ پڑھا ہے, کہتا ہے کہ اے میری جان کے پیارے مجھے بتا کہ تو اپنے گلوں کو کہاں پر چراتا ہے اور کہاں پر تو بیٹھتا ہے, تاکہ میں جو ہے وہ تیرے دوستوں سے یا دوسرے لوگوں سے کیوں پوچھوں, ماری ماری کیوں پھروں, میں ڈائریکٹ تیرے پاس آؤں تاکہ تیرے سے باتیں کر سکوں. اور جب یہ بات اس نے کہی تو اب سلیمان کیا کہتا ہے, اے عورتوں میں سب سے جمیلہ
اگر تو نہیں جانتی تو گلا کے نقش قدم پر چلتی جا اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس پاس چرا۔ بزغالوں کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو بھیڑیں ہوتی ہیں نا، جو جوان بھیڑیں، جو جوان بچے اس کو ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں ان کو بزغالوں کہا جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تو نے کیا کرنا ہے، تو نے کہیں نہیں جانا، بلکہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تو خوبصورت ہے، تو بڑی حسین جمیل ہے، اور تو نے کیا کرنا ہے، تو نے ان بھیڑوں کے، ان چرواہوں کے، ان بکروں کے، ان بچڑوں کے، اس غول کے پیچھے پیچھے تو نے چلتی آنا ہے، اور تو نے کہیں اور نہیں جانا، بلکہ تو نے اپنے جو بھیڑ بکریاں ہیں تو نے وہ بھی ان گلوں کے ساتھ جا کے چرانی ہے، وہیں پہ تو نے بیٹھنا ہے۔ کیونکہ سلیمان بادشاہ نے اپنی آئیڈینٹی جو تھی وہ اس کو نہیں بتائی تھی، اس کو صرف یہی بتایا تھا کہ میں چرواہا ہوں، اس کو صرف یہ شو کیا تھا کہ میں چرواہا ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اصل میں وہ بادشاہ تھا، لیکن اس نے لباس چینج کیا ہوتا چرواہے کا، وہ اپنی آئیڈینٹی جو تھی وہ اس کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن اس سے ایک اور بات جو شو کرتے ہیں بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، 3 باب اور اس کی 6 سے 11 آیت تک پڑھیے گا۔ اب یہ جو بادشاہ ہے، یہ سلیمان بادشاہ اس کے گھر گیا ہے اور اس کو جا کر اس کے والدین سے بات کی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جب اس نے یہ بات کی تو اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ جی پڑھیے گا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کے 11 تک۔ یہ کون ہے جو مور اور لبان سے اور سوداگروں کے تمام عطروں سے ہو کر بیابان سے دھوئیں کے صدوں کی مانند چلا آتا ہے؟ دیکھو یہ سلیمان کی پالکی ہے، جس کے ساتھ اسرائیلی بہادروں میں سے 60 پلوان ہیں، وہ سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں ماہر ہیں۔ رات کے خطرہ کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک رہی ہے۔ سلیمان بادشاہ نے لبنان کی لکڑی سے اپنے لیے ایک پالکی بنوائی، اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے، اس کی نشست سونے کی اور گدی ارغوانی بنوائی، اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں نے عشق سے مرصع کیا۔ اے سیون کی بیٹیوں باہر نکلو اور سلیمان کو دیکھو، اس تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیاہ کے دن اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سر پر رکھا۔ آمین۔ اب یہاں پر یہ جو جب اس کے رشتے کی بات ہوگی، جب اسے کہا گیا کہ تو برات لے کر آنا، اور انہوں نے تو کہا کہ یہ چرواہا ہے، کتنی کی برات ہو سکتی ہے، کس طرح کی برات ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ برات لے کر آیا ہے تو یہ برات کا اس کا بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح برات لے کے آیا ہے، یہ کس طرح جو ہے وہ کس انداز سے آیا ہے، اور جب وہ آ رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بہادروں کے ساتھ آ رہا ہے، یہ تو بڑے اس کے ساتھ جو ہیں بڑی فوجیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سلیمان کی پالکی ہے، یہ تو سلیمان بادشاہ آ رہا ہے، اور وہ اس بات سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں کہ یہ بادشاہ کی جو پالکی ہے یہ تو آ رہی ہے، بادشاہ جو ہے وہ اس گھر میں جو ہے وہ دلہا بن کے آ رہے ہیں، تو اس بات سے وہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ لیکن اصل میں انہوں نے تو اس کو چرواہے کے لباس میں دیکھا تھا، وہ تو اس بات کو جانتے تھے کہ یہ چرواہا ہے، اور یہ چرواہا کتنا کا امیر ہو سکتا ہے، کس طرح کی برات اس کی ہو سکتی ہے، غریب اور امیر کی برات آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ چرواہے کے انداز میں وہ چرواہے کو انہوں نے سامنے رکھا تھا، لیکن جب وہ برات لے کر آیا ہے، جب وہ سلیمان کے اپنے بادشاہی انداز میں آیا ہے، تو پھر انہوں نے دیکھا یہ تو سلیمان کی پالکی ہے، اور جب وہ آیا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اے سیون کی بیٹیوں باہر نکلو اور سلیمان بادشاہ کو دیکھو، اس کے تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیاہ کے دن اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سر پر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ باہر نکلو اور دیکھو
کہ یہ سلیمان بادشاہ ہے اور اس کی ماں نے اس کے لیے تاج بنایا تاکہ اس کی بیاہ جو ہے وہ کیا جا سکے. اور خداوند یسوع بھی ہمارا جو ہے وہ دلہا ہے، اور جب وہ آئے گا تو پھر وہ کیسا آئے گا؟ پہلے تو وہ آیا ہے چرنی میں، پہلے تو وہ آیا ہے ہمارے لیے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے. لیکن اب وہ آیا ہے، اب جب وہ آئے گا تو پھر وہ اس طرح نہیں آئے گا، بلکہ وہ بھی رتھوں پہ سوار ہو کر آئے گا اور ہر ایک جان کا کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے. یہ جو کتاب ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا دور حکومت کیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ یسوع کی بات کو بیان کرتی ہے، یہ یسوع کے ساتھ ہمیں ریلیٹ کرتی ہے کہ جس طرح سلیمان بادشاہ تھا، اسی طرح ہمارا جو یسوع مسیح ناصری ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں. جس طرح وہ شورمیت جو ہے ایک غریب عورت تھی اور خدا نے اس کو دیکھے، سلیمان بادشاہ نے اس کو ملکہ بنا دیا، اسی طرح خدا بھی چاہتا ہے، یسوع بھی چاہتا ہے کہ جو میری کلیسیا ہے وہ بڑی جو ہے وہ اچھی ہو اور وہ پاکیزہ ہو، وہ جو ہے ہر طرح سے جو ہے اس کو بیس ہو، تاکہ جب یہ میرے پاس آئیں تو ہر طرح سے یہ جو ہے میرے حضور ٹھہرنے والے ہوں، دعا کرنے والے ہوں اور میری حضوری میں جو ہے وہ شکر گزاریوں کے ساتھ آئیں. تو میرے عزیزو، خدا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، اس لیے جب وہ دلہا آئے گا تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے جو ہے تیار کرنا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری میں ٹھہر سکیں اور اس کے نام کو جلال دینے والے بن سکیں. سو میرے عزیزو، غزل و غزلات کی کتاب آپ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس میں آپ کو یسوع مسیح کے جو کردار ہے وہ نظر آئے گا. یسوع مسیح کا کردار اس میں نظر آئے گا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے کیا چیز سوچتا ہے، کیا چیز رکھتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا اصلی بادشاہ ہے، وہ ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم جب دلہا کے سامنے جائیں، جب دلہن جو ہوتی ہے جب وہ اپنے دلہا کے پاس جاتی ہے تو اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہے، اپنے آپ کو تیار کرتی ہے تاکہ دلہا کے ساتھ اس کی محبت ہو، پیار ہو اور کوئی کسی قسم کی کوئی جدائی نہ پڑے. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم اس کی صحیح حقیقی دلہن بن سکیں اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ ہمارے خدا کے ساتھ جڑ جائے. آمین. اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور غزل و غزلات کی کتاب ضرور پڑھا کریں. لوگ اکثر اس کتاب کو اسکپ کر جاتے ہیں، لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ کتاب ہے اور اس میں کیا مل سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا سٹارٹ ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھتے. لیکن اس کتاب کو پڑھیں، اس میں سے بہت کچھ آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ کتاب ہمارے لیے روحانی کتاب ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو بیان کرتی ہے اور ہمارے دلہا کے ساتھ یسوع مسیح ناصری کے ساتھ ہمارا ملاپ کراتی ہے. خدا اس کتاب کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے.